اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج آپ کو ہم وضو کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے۔ جن مومنین کو وضو کرنے نہیں آتی وہ یہاں سے وضو کرنے کا طریقہ کار سیکھیں۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وضو کرنے کا طریقہ کار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو وضو کرنے کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق۔ سب سے پہلے آپ نے ایک لوٹے میں پانی لے لینا ہے۔ لوٹا ہو، جگ ہو، مگھا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں آپ پانی لے سکتے ہیں، بشرط یہ کہ پانی پاک ہو، صاف ہو۔ سب سے پہلے آپ نے ایک لوٹا لینا ہے، مگھا لینا ہے، کپ لینا ہے، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پانی لیا اور الٹے ہاتھ پہ ڈال دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک دفعہ کرنا واجب ہے اور اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی کریں وہ مستحب عمل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے۔ تین دفعہ منہ میں ڈالا اور 3 دفعہ ناک میں ڈالے۔ اچھی طرح ڈالیں کہ اس طرح ڈالیں کہ آپ کے دماغ تک پانی چلا جائے، تاکہ جو بھی کوئی ناک کے اندر کرفات وغیرہ ہے یا بھی کوئی فضلہ وغیرہ ہے یا کوئی گند ہے وہ نکل جائے، تاکہ آپ کا سانس بہتر ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ میں پانی لینا ہے چلو میں، الٹے ہاتھ میں لے کر یہاں اس کونی سے لے کر نیچے تک لے کر آنا ہے۔ اس کے اندر آپ انان ذرنا، آدھی انان ذرنا ادھر پڑھ لیں اور آدھی انان ذرنا آپ یہاں سے پڑھ لیں۔ تو اسی طریقے کار سے ایسے ہی یہ کام ہوگا کہ پہلے آپ نے پھر پانی لیا، جب آپ اس کو ایسے کریں گے یہاں پر تھوڑا سا ہاتھ پھیر لیجیے گا، کیونکہ یہ تھوڑی سخت جگہ ہوتی ہے۔ یہاں سے یہاں تک آئے اور یہاں تک آ کے بعد نیچے تک آ جائے اور یہ آپ کے ناخنوں تک آ جائے۔ جو پانی ہے وہ یہاں سے کونی سے شروع ہو اور نیچے تک ناخنوں کی جڑوں تک چلا جائے، اور اس سے یہ ہوگا پھر ایسے آپ نے پہلے سیدھی طرف کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے الٹی طرف کرنا ہے۔ اسی طرح یہی عمل آپ نے دوسرے ہاتھ پر کرنا ہے۔ بسم اللہ، السلام علیکم۔ آپ نے ہاتھوں کو دھو لیا، ناک میں پانی ڈال لیا، منہ میں پانی ڈال لیا۔ اب آپ ایک چلو میں پھر پانی لیں گے اور وہ اپنے پیشانی سے ڈالیں گے اور آپ کی داڑھی تک، حصے تک پورا آ جائے۔ میں وضو کرتا ہوں واسطے نماز کے ادا واجب قربتاً اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلا ہاتھ یہاں سے یہاں تک لانا واجب ہے، اور اس کے بعد ایسے ہاتھ پھیرنا مستحب ہے اور ایسے ہاتھ پھیرنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دفعہ بھی آپ ہاتھ پھیریں گے چہرے پر تو مستحب ہے۔ دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جتنی دفعہ آپ ہاتھ سر پہ، منہ پہ پھیریں گے تو آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا، نورانیت آ جائے گی، ایک آپ کے اندر جو خداوند عالم کی طرف محمد وآل محمد کے نزدیک ہونے کا بہت بہترین وظیفہ ہے۔ لوگ بہت ساری کریمیں وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مگر جب آپ نیت ایسے کر رہے ہیں اور پانی ڈال رہے ہیں تو چہرے پہ آپ کے نورانیت آ جائے گی۔ وضو آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، مگر اس کے اندر ایک ارکان اس کا بقایا رہ گیا ہے، وہ رہ گیا ہے آپ کا مسح۔ مسح کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی شہادت کی انگلی یا یہ بیچ والی انگلی ہے۔ کچھ مجتہدین کہتے ہیں کہ پہلے شہادت کی انگلی لگائیں، کچھ کہتے ہیں کہ دوسری انگلی، بڑی انگلی بھی لگائیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ تیسری بھی لگائیں۔ یہ کیا ہے، کچھ مجتہدین کا کہنا یہ ہے، مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کی ایک انگلی پوری مس ہونی چاہیے۔ اس کا حصہ کیا ہوتا ہے، جہاں سے آپ اپنی مانگ نکالتے ہیں اور دوسری مانگ نکالتے ہیں، اس حصے سے لے کر اس حصے تک آپ کہیں پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے مسح کرتے ہیں، یہاں تک لے آتے ہیں بالوں کی جڑوں تک، اور کچھ مسح ایسے کرتے ہیں۔ ایسے کر کے آپ نے مسح نکالا۔ مسح نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ سیدھے پیر کی طرف ناخنوں سے لے کر اور آگے ٹخنوں تک، دوسرا ہاتھ آپ نے یہاں سے کیا، اور یہ نیت آپ پہلے کر چکے تھے کہ میں مسح کرتا ہوں واسطے نماز کے ادا واجب قربتاً اللہ۔ مومنین، اب جیسے کہ آپ کو دکھایا گیا وضو کرنے کا طریقہ کار آپ نے دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ آپ کو مختصر وقت میں احسن سے احسن چیزیں اور واجبات کے جتنے بھی فرائض ہیں وہ انجام دے سکیں۔
انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں گے اور ہم بھی آپ کے حق میں دعا فرمائیں گے۔ والسلام، یا علی علیہ السلام مدد۔